بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم یوسف میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہماری ریکویسٹ کہ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی ایسی ایجادات ہیں جن کی ایجاد ہونے سے دنیا میں ایک ہلچل سی مچ گئی، ایک طوفان آ گیا، ایک تیزی آ گئی، اتنی جلدی دنیا نے ترقی کی کہ ہم سب حیران ہوتے ہیں۔ ہم چند ایک مشہور ایجادات کا جائزہ لیں گے، اور ان میں سے کچھ ایسی ایجادات ہیں جن کا یہ بھی نہیں پتہ کہ اس کو ایجاد کس نے کیا ہے۔ کچھ شاید ضرورتاً ایجاد ہوئی ہیں، کچھ اتفاقاً ایجاد ہو گئیں، لیکن جب وہ ایجاد ہوئیں تو پھر اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ کتنی جلدی دنیا نے ترقی کی۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے پہیا، ویل۔ دوستو، کسی کو یہ نہیں پتا کہ یہ کب ایجاد ہوا، کس نے ایجاد کیا، کیسے ایجاد کیا، کیوں ایجاد کیا، لیکن ایک اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ تقریباً 3100 قبل از مسیح میں یورپ کے کسی مقام سے اس کو ایجاد کیا گیا تھا۔ ایک یہ بھی قیاس ہے کہ اس کو چائنیز نے ایجاد کیا تھا، یعنی چینیوں نے اس کو ایجاد کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جناب آپ دیکھیے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ٹرانسپورٹیشن آسان ہو گئی، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگے اور بہت ہی آرام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے لگے۔ سالوں گھنٹوں کا سفر آسانی سے طے ہونے لگا، سالوں کا سفر مہینوں میں، مہینوں کا سفر جو ہے وہ دنوں میں، اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ اسی طرح سامان بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگا۔ آج آپ دیکھیے کہ ہر گاڑی، یعنی ایک موٹر سائیکل سے لے کے اور ہوائی جہاز تک تمام چیزیں ہیں، ان میں پہیا استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2، بلب، لائٹ۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ تجربات ہوئے جس سے روشنی دور دور تک لائی جا سکے، دور دور تک پہنچائی جا سکے، لیکن یہ کریڈٹ جاتا ہے مسٹر تھامس ایڈیسن کو کہ جنہوں نے یہ بلب ایجاد کیا۔ اس کے ایجاد ہونے سے بھی ایک عجیب سی ہلچل مچی۔ آج آپ دیکھیے ہر جگہ پہ، ہر پروگرام میں، ہر فنکشن میں، ہر جگہ پہ جو ہے وہ آپ کو لائٹنگ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ نئی نئی لائٹس، نئے نئے کلرز، نئے نئے انداز لائٹس کے جو ہے وہ آپ کو ملیں گے، اور پھر وہ ورائٹی اب ان میں آ گئی ہے کہ ایون جتنے جو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں وہاں باقاعدہ لائٹ کے مختلف انداز ہیں۔ یعنی اگر رات کے ٹائم کا کوئی پروگرام ہے تو وہاں پہ لائٹس جو ہیں وہ ذرا تیز کر دی جاتی ہیں۔ اگر دوپہر کا کوئی پروگرام ہے، شام کا پروگرام ہے، تو وہاں پہ لائٹس کا جو ہے وہ تھوڑا سا استعمال مدھم کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، ان ایجادات میں بھی جو ہے وہ اب نئی نئی ورائٹی آپ کو جو ہے وہ ملتی جائے گی۔ تو یہ کریڈٹ جو ہے وہ آتا ہے مسٹر ایڈیسن کو۔ اس کے بعد دوستو ایک اور بڑی اہم ایجاد ہے، اور وہ ہے پرنٹنگ پریس۔ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ عام طور پہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے لکھنے والے تھے، اتنا عرصہ لگتا تھا کہ آپ کی سوچ ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ لکھتے تھے، ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ اس کے بعد گوٹنبرگ نامی ایک شخص نے جو ہے وہ پرنٹنگ پریس ایجاد کیا۔ یہ جرمنی کا ایک شخص تھا جس نے یہ کام کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ میں رینیسانس کا پیریڈ جو ہے وہ چل رہا تھا۔ اس کے ایجاد ہونے سے جناب کیا تیزی آئی ہے کہ لوگوں نے بے شمار کتابیں، رسائل اور اس طرح پمفلیٹس اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شروع کی۔ کہا جاتا ہے کہ مغلوں کے زمانے میں بھی یہاں پرنٹنگ پریس کسی نے ان کو گفٹ کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ سوچ کر واپس کر دیا تھا کہ ہمارے جو آرٹسٹ اور کاریگر ہیں وہ شاید اتنے زیادہ ذہین ہیں کہ ہمیں آپ کے اس طرح ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کے بعد دوستو اگلی ایجاد ہے ریڈیو۔ مارکونی، یہ بھی ایک جرمن تھا جس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ بے تار پیغام رسانی کا آغاز اس نے کیا۔ اس کے بعد دوستو اگلی ایجاد ہے ریڈیو۔ مارکونی، یہ بھی ایک جرمن تھا جس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ بے تار پیغام رسانی کا آغاز اس نے کیا، اور ریڈیو کے ایجاد ہونے سے جناب آپ دیکھیں کہ کتنی دور دور سے لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے ایک آپ کی کہی ہوئی بات چند منٹ میں، چند سیکنڈ میں جو ہے وہ لوگ سن سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ایجاد ہے، کیونکہ اس کے بعد آنے والی بہت ساری جو چیزیں ہیں جیسے ٹیلی ویژن ہے، ایون انٹرنیٹ ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، ان کی ایجاد کا بھی اصل میں جو ہے وہ آغاز وہ ریڈیو سے ہی کیا جاتا ہے۔ ریڈیو جب ایجاد ہوا یا لوگوں نے محسوس کیا تو اتنی دور سے آواز سن سکتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ
جو ہے وہ دیکھ بھی سکیں لوگ ان لوگوں کو جو کہ بات کر رہے ہیں۔ تو ٹی وی بھی اسی سلسلے کی ایک اگلی ایجاد تھی۔ اسی سلسلے کی ایک اور جو بہت اہم ایجاد تھی وہ تھی گراہم بیل کا ٹیلی فون۔ اس میں تار کا استعمال ہوتا تھا، لیکن اتنی دور سے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ یہ بڑی بڑی بات تھی، اور یہی اس چیز کی جو ہے وہ مطلب ان ایجادات کا کمال تھا۔ تو یہ وہ چند ایجادات تھیں۔ اس کے علاوہ آخری دوستوں جو ایجاد تھی وہ تھی انٹرنیٹ۔ 1982 میں انٹرنیٹ کا آغاز ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ سے اس کا آغاز ہوا، اور اگرچہ اس وقت لوگوں کے شاید وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ چند سالوں میں یہ اتنی تیزی سے پھیل جائے گا کہ آج آپ دیکھیے کہ تقریباً دنیا کے 80 سے 90% حصوں پر جو ہے وہ انٹرنیٹ موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ صرف 40 سال کے عرصے میں، یعنی تقریباً 1982 سے لے کے اور اب یہ 2022 چل رہا ہے، 2022 تک نیٹ نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے کہ آج آپ ہر چیز جو ہے وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ میسر ہے، چاہے علمی مواد ہو، چاہے سائنٹیفک مٹیریل ہو، اور بہت ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ اویلیبل ہوں گی۔ تو کہا یہ جاتا ہے یا لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایجادات ہیں پتہ نہیں کسی نے اپنی کسی مقصد کے لیے تیار کی ہوں گی، یا اتفاقاً ایجاد کی ہوں گی، یا کس لیے ایجاد کی ہوں گی، لیکن ان تمام ایجادات سے ہمیں جو ہے ایک چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا آج جو ہے وہ بہت تیزی سے ترقی کی طرف گامزن ہے۔ ایک یہ بھی کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جب جتنی زیادہ ترقی ہوگی اتنا ہی تیزی سے دنیا کا زوال یا ڈاؤن فال ہوگا، لیکن یہ بعد کی باتیں ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ نئی نئی ایجادات، نئی نئی چیزیں اور نئے نئے گیجٹس، نئی نئی مشینری، نئے نئے ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور وہ یہی ہے کہ یہ تمام کمال جو ہے وہ ایجادات اور ان تمام چیزوں کا ہے جو کہ ان سائنسدانوں نے یا اتفاقاً جن لوگوں نے جو بھی یہ چیز ایجاد کر دی ہو، اس طرح سے جو ہے یہ ساری چیزیں بنائی گئی ہیں۔ تو یہ چند ایجادات تھیں جن کو ہم نے ذکر کیا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ۔